This call is now being recorded. This call is now taking notes. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا کریم۔ محترم حاضرین، عزیز طالبات، ہم لوگوں کی گفتگو مصارف زکوٰۃ کے تعلق سے چل رہی ہے۔ زکوٰۃ کن مالوں میں نکلے گا، کتنا نکلے گا، کب نکلے گا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے۔ اب جب زکوٰۃ ہم نکالیں گے تو وہ زکوٰۃ کس کو دیں گے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو تقریباً وہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں کیا ہے۔ 5 کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ آج ہے 6 نمبر پہ کا الغارمون۔ غارمون قرض دار۔ غارمون کون لوگ ہیں؟ یہ قرض دار ہیں جنہوں نے اپنی جائز ضرورت کو پوری کرنے کے لیے قرضہ لیا تھا اور وہ قرض ادا نہ کر سکے۔ غارمون کہتے ہیں جمع غارم، غارم کی جمع ہے غارمون۔ اور یہ کون؟ وهو المدین، یہ وہ قرض دار ہے الذي تحمل دینا فی غیر معصیت اللہ، جس آدمی نے قرضہ لیا اللہ تعالی کی معصیت کے علاوہ کاموں کے لیے۔ اب کوئی آدمی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے لیے قرضہ لے، سودی قرضہ لے، تو اب اس پہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو نہیں دیے جائیں گے، اس کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ قرضہ سودی ہے اور ایک نہ ایک دن اس میں گردن پھنسے گی، کیوں لیا قرضہ؟ نہ لے وہ۔ تو کہتے ہیں سواء لنفسہ فی امر مباح، چاہے قرضہ اپنے لیے لیا ہو کسی مباح کام کے لیے، علاج کرانے کی ضرورت پڑ گئی، پیسہ نہیں ہے، قرضہ لیا کسی سے، مباح کام کے لیے لیا، جائز کام کے لیے لیا۔ اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ پیش آ گیا، قرضہ لیا، خرچہ کسی مہینے زیادہ ہو گیا، کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ نہ ادا کر سکے، تو ایسے آدمی کا قرضہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کیا جائے گا۔ سب کچھ ہے اس کے پاس، ساری سہولتیں ہیں، اس کے بعد بھی وہ قرضہ لے رہا ہے۔ کیوں قرضہ لے رہا ہے؟ نہ اور دوسری جو چیزیں ہیں لگژری لائف گزارنے کے لیے قرضہ لے رہا ہے، تو اس کا ذمہ زکوٰۃ سے نہیں ہے، وہ خود سمجھے اپنا۔ ہاں، جس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت میں وہ آدمی قرضہ لے رہا ہے اور جائز قرضہ لے رہا ہے، ناجائز نہیں، تو اب وہ نہیں دے سک رہا ہے اگر، تو زکوٰۃ کے پیسے دے کر کے اس کے قرضے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں سواء لنفسہ فی امر مباح، چاہے اپنے لیے قرضہ لے، او لغیرہ کاصلاح ذات البین، یا دوسرے کے لیے جیسے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے۔ فہذا یعطى من الزکاۃ ما یسدد بہ دینہ، تو اس کو زکوٰۃ سے اتنا پیسہ دیا جائے گا جس سے وہ اپنے قرضے کو ادا کر لے، اپنے قرضے کو ادا کر لے۔ کہتے ہیں والغارم للاصلاح بین الناس یعطى من الزکاۃ، وہ آدمی جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے قرض دار بنا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ مثلا 2 آدمی ہیں، 2 دوست ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، دونوں آپس میں قرض کا معاملہ کرتے ہیں اور جھگڑ پڑتے ہیں۔ زید ہے اور عمر ہے۔ زید کہہ رہا ہے کہ میں نے قرضہ دیا ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں دیا ہے اس نے۔ اب اس پہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یا قرضہ دیا ہے، یہ قبول تو کر رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی دینے کے لیے نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے اس وقت، اور اسی بات پہ وہ دونوں جھگڑ پڑے۔ تو آپ درمیان میں پڑھ کر کے اگر یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ عمر تم نے کتنا لیا تھا زید سے؟ کہہ کہ 10,000 لیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے جی زید سنو،
یہ 10,000 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس نے لیا تھا نا، یہ لو میں ادا کر رہا ہوں تمہارے، آپ اپنے جیب سے ادا کر دیجیے۔ یہ اصلاح ذات البین ہے، آپس میں اصلاح کرنے کے لیے۔ اب یہ اگر آدمی 10,000 دے دیا، اب اگر یہ چاہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو لے لے تو لے سکتا ہے، چاہے اپنی زکوٰۃ سے مائنس کر دے، اس کے پاس زکوٰۃ نکل رہی ہے، مثلا 50,000 روپے سالانہ وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اور 10,000 روپے اس طرح سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے خرچ کر چکا ہے، تو اب وہ 10,000 اپنے زکوٰۃ سے مائنس کرے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ والغارم للإصلاح بین الناس یعطى من الزکاة وإن كان غنیا، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ چاہے گا کہ ہم زکوٰۃ سے لے لیں تو لے سکتا ہے۔ حاکم وقت کے پاس جائے، بیت المال میں جائے، کہا کہ دیکھو بھائی 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے قرضہ کے اوپر، ہم نے قرض ادا کر دیا ہے، ہمیں اتنا پیسہ دیا جائے، تو بیت المال سے اس کو وہ پیسے ادا کیے جائیں گے اگرچہ وہ مالدار ہی ہو۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بنے گی کہ وہ اپنی زکوٰۃ سے اتنا پیسہ مائنس کر لے جتنا لوگوں کو اصلاح میں اس نے خرچ کیا ہے۔ جی، اس سے یہ پتا چلا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا اور جھگڑے کو ختم کر دینا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ 7ویں نمبر پہ کہا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ المراد به الغزاة فی سبیل اللہ، اس سے مراد وہ غازی ہیں، وہ سپاہی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں نکلتے ہیں۔ المتطوعون الذین لیس لهم راتب فی بیت مال، ایسے لوگ جو والنٹیئر بن کر رضاکارانہ طور پہ نکلتے ہیں، جن کے لیے بیت المال سے تنخواہ متعین نہیں ہے۔ یعنی ایک تو فوجی ہے جس کو پیمنٹ بیت المال کرتی ہے یا جس کو حکومت کی جانب سے تنخواہ مل رہی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو حکومت کے رجسٹرڈ میں اس کا نام نہیں ہے اور وہ آدمی نکل رہا ہے میدان میں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے مال سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ سَوَاءً أَكَانُوا أَغْنِيَاءَ أَمْ فقیروں، اگر مالدار ہے منع کر دیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مالدار ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم لیں تو اس کو دیا جائے گا۔ فی سبیل اللہ میں حاجی بھی داخل ہے۔ حاجی، حاجی کون حاجی؟ مثلا ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ گاؤں میں کوئی ایسے ہیں جو بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں، یا ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ عمرہ کر سکیں، تو اب اگر کوئی مالدار آدمی اپنے زکوٰۃ کے مال سے اس غریب آدمی کو اتنا پیسہ دے دے کہ وہ مکہ جا کر کے عمرہ کر کے واپس آ جائیں تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے، غازی اور حاجی یہ دونوں، سمجھ رہے ہیں، یہ دونوں اس میں شامل ہے۔ یعنی مصارف زکوٰۃ میں غزات بھی داخل ہیں اور حجاج بھی داخل ہیں۔ حاجیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ پیسہ تاکہ وہ جا کر کے حج کر کے چلے آئیں۔ فی سبیل اللہ کی تشریح میں اہل علم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے موجودہ زمانے میں فی سبیل اللہ کے اندر مدارس بھی آتے ہیں، وہ مدارس جہاں دینی تعلیم دیے جاتے ہیں، جہاں قوم کے بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، وہاں دینی تعلیم کے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا کہ نہیں مدرسے کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج لطلب العلم، جو آدمی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ من خرج لطلب العلم فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے علم دین کے طلب کر علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، چاہے آپ طالب علم کو دیں زکوٰۃ یا ایسے کسی مدرسے کو دیں جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کی کفالت کے لیے
اگر دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مدارس کو نہیں دیا جا سکتا ہے، اس میں یہ بات ان کی درست اور صحیح نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کے لیے آدمی اپنا راس المال لگائے۔ راس المال مانے یہ یوں دے دے، زکوٰۃ کے علاوہ دے، لیکن آج کل کون دے گا؟ کون دے گا؟ اور ہر چیز کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر پیسے کے چل نہیں سکتا۔ تو کیا پھر یہ مدارس بند کر دیے جائیں، ان کو ختم کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اگر زکوٰۃ وصولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے علم دین کے لیے زکوٰۃ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ ہم یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ کے مال استعمال کیے جائیں، نہیں، یہ مجبوری ہے۔ ورنہ اگر لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے راس المال سے دیں گے تو دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ کون دے گا؟ لوگ دیتے نہیں ہیں۔ تو فی سبیل اللہ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ قدیم کتابوں کو جب آپ پڑھیے گا، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر طبری ہے، اور دوسری تفسیریں، تو اس میں فی سبیل اللہ میں یہی دو ذکر آپ کو ملے گا، ایک غازی اور ایک حاجی، دو کا ذکر ملے گا، جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اور پھر فی سبیل اللہ یہ بہت وسیع ہے، اس میں مدارس بھی داخل ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہا ابن السبیل۔ ابن السبیل کون ہے؟ راستے کا بیٹا۔ کہا وہو المسافر، یہ مسافر ہے، المنقطع عن بلدہ، جو اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے الگ ہو گیا۔ ظاہر ہے جب آدمی مسافر ہوتا ہے تو اپنے گاؤں گھر سے دور ہو جاتا ہے، اور گاؤں گھر کے رہنے والے جو آدمی ہوتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں 10 آدمی جاننے والے ہیں، کسی سے چاہیں گے قرضہ لینا چاہیں گے تو لے سکتے ہیں، آدمی دے گا۔ لیکن اگر گاؤں گھر سے الگ ہو گئے تو ہم کو کون پہچانتا ہے؟ پھر اگر وہاں کسی سے مانگیں گے تو وہ کہے گا کہ ہم کون ہیں آپ، ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مال کا اگر کوئی آدمی محتاج ہوتا ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، چوری ہو گیا، اس کا سامان چھن گیا، لٹ گیا، سامان غائب ہو گیا، یا پیسہ گھر سے جتنا لے کر نکلا تھا وہ پیسے ختم ہو گئے، تو اب اگر وہ بیت المال سے لینا چاہتا ہے، زکوٰۃ کے مال سے لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے نا، تاکہ وہ اپنے سفر کو مکمل کرے اور اپنے گھر تک واپس لوٹ کر جائے، تو مال دیا جائے گا اس کو۔ آج کل کے زمانے میں جہاں اکاؤنٹ وغیرہ کا معاملہ ہے، فون پے ہے، گوگل پے ہے، تو ایسے میں اگر آدمی کا موبائل وغیرہ غائب بھی ہو گیا ہے تو وہ دوسرے کے نمبر کے اوپر وہ پیسے منگا سکتا ہے۔ مثلا آیا مسجد میں اور کہا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ میں سے کوئی ایک نمبر ہمیں دے دیجئے، ہم اس میں اپنے گھر سے پیسہ منگا لے رہے ہیں، منگا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے بیت المال سے دیا جائے تو وہ لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حصہ رکھا ہے اپنے اس کے مال میں سے۔ جی، تو یہ 8 مصارف ہوئے جس میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں اس میں زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، دوسرے میں زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، فی حد الذین لا تدفع لهم الزکاۃ، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، وہ لوگ ہیں جن کو جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ کون کون ہے دیکھیے، الاصناف الذین لا يجوز لهم صرف الزکاۃ لهم هم، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ کون لوگ ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نمبر 1 الاغنیاء، اغنیاء مانے مالدار لوگ، والاقویاء المکتسبون، ایسے مضبوط لوگ جو کمائی کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا حد فیہا، لا حد یعنی لا نصیبہ، کوئی حصہ نہیں ہے، فیہا میں ہا کی ضمیر زکوٰۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، لغنین مالدار کے لیے، مالدار کے لیے زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا لقوی مکتسب، اور نہ اس طاقتور کے لیے جو کما سکتا ہے، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ پیر صحیح سالم ہے، کما سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بھروسے بیٹھا ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں لیکن یعطی العامل علیہا والغارم وان کانوا اغنیاء، لیکن زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے، والعاملین علیہا، اور اسی طرح سے والغارم قرضدار، اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، کما تقدم جیسا کہ بات گزر چکی ہے۔ والقادر علی الکسب، کسب ایک آدمی ہے جو کمانے کے اوپر قادر ہے، اذا کان متفرغا لطلب العلم الشرعی، اگر وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کما نہیں رہا ہے، یعنی اپنے اوقات کو اس نے خالی کیا ہوا ہے تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، تو ولیس لہ مال، اور اس کو اس مال نہیں ہے، فإنہ یعطی من الزکاۃ، اس کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو ہٹا کٹا ہے، ہاتھ پیر اس کے صحیح سالم ہے، لیکن وہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے وقت کو خالی کیا ہوا ہے۔ اگر ظاہر کمائی کرنے کا یہ وقت ہے، اگر اس وقت بازار جائے گا تو کلاس نہیں کر سکتا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہ پڑھائی نہیں کر سکتا ہے، کسی درس میں بیٹھ رہا ہے، وہ درس میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اور اگر وہ کمائے گا بھی اور پڑھے گا بھی تو پوری طور پہ توجہ اس کی تعلیم کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا۔ فإنه يعطى من الزکاۃ، کا کیوں؟ لأن طلب العلم، اس لیے کہ علم دین کا حاصل کرنا جہاد فی سبیل اللہ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسَبِ عَابِدًا، مگر ایک آدمی جو کمانے کے اوپر قادر ہے لیکن وہ عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، ترک العمل، کام چھوڑ دیا، نوکری چھوڑ دیا، کیوں جی؟ نہ ہم چاہ رہے ہیں کہ عبادت میں لگے رہیں، دن بھر روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، کمائے دھمائے نہیں۔ للتفرغ للنوافل العبادات، نفلی عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے اور اس کے لیے اپنے وقت کو بچانے کے لیے اس نے نوکری چھوڑ دی، فلا یعطا، اسے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، عابد کو نہیں دیا جائے گا، کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کہ اس لیے کہ لأن العبادت نفعها قاصر علی العابد، اس لیے کہ عبادت کا فائدہ صرف عابد کو ملے گا، عبادت کرنے والے کو ملے گا، جبکہ علم کا فائدہ علم والے کو بھی ملے گا، اور جب وہ علم سیکھ لے گا تو دوسرے لوگوں کو سکھائے گا بھی، دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں گے، دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا، اس لیے اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ فرق کیجئے گا۔ کچھ لوگ ہیں کہا کہ ہم سادھو بن گئے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم صرف مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کہا نہ اس کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کمانے دھمانے سے رہ گیا تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، الاصول والفروع، اصول، والد، والدہ، دادا، دادی، اس سے اوپر اب چلے جائیے، پردادا، پردادی، رشتہ جتنا دور تک لے کر جا سکتے ہیں چلے جائیے، یہ سب کے سب اصول ہیں۔ اصول کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں جڑ کو، تو انسان کا جڑ اس کے ماں باپ، پھر دادا دادی، پھر اس کے اوپر پردادا پردادی، پھر اس کے اوپر یہ پورا پورا رشتہ اوپر تک، یہ اصول کہلائے گا۔ اور فروع، فروع مانے شاخ، تو شاخ میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ہاں، اس طرح سے آپ چلتے چلے جائیے نیچے تک۔ اصول اور فروع، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، نواسا کو، نواسی کو، ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا، یہ سب کے سب فرع ہے، زکوٰۃ
میں سے ان کو نہیں دیا جا سکتا، الاصول والفروع یہ دونوں کو. والزوجہ الذی تجب نفقتہم علیہ، بیوی کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ جس کا خانہ خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو. فلا يجوز دفع الزکاة الى من تجب علی المسلم نفقتهم، ایک مسلمان آدمی کے اوپر جن کا خرچہ ضروری ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. جیسے آبا کہاں، یعنی باپ، دادا، پردادا، یہ سب اس میں شامل ہو گئے. امہات، ماں، دادی، پردادی، یہ سب اس میں داخل ہو گئے. والاجداد والجدات، دادا دادی بھی اور اسی طرح سے دادا بھی اور دادیاں بھی. والاولاد واولاد الاولاد، یعنی بیٹے بیٹیاں، اولاد میں یہ دونوں شامل ہیں. اور اسی طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں کی بیٹے بیٹیاں، اولاد کی اولاد، پوتا پوتی، اور ادھر سے نواسا نواسی، اس کو بھی آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. لأن دفع الزکاة إلى هؤلاء، اس لیے کہ اگر ان کو زکوٰۃ دیا جائے گا تو یغنیہم عن النفقۃ الواجبۃ علیہ، تو یہ ان کو اس واجب نفقے سے بے نیاز کر دے گا جو اس کے اوپر ضروری ہے. وَيَسْقُطُهَا عَنْهُ، اور وہ چیز اس سے ساقط ہو جائے گی. ظاہر ہے بال بچوں کو کھلانا یہ والد کی ذمہ داری ہے، اب وہ اگر زکوٰۃ دیں گے تو اپنی ذمہ داری سے وہ ہٹیں گے، لہذا ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں وَمَنْ ثَمَّ يَعُودُ نَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ، اور ایسے کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے جس کا فائدہ پلٹ کر کے اسی کی طرف آ جائے، اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا. فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَى نَفْسِهِ، گویا کہ نکالنے والے نے اپنے آپ کو نکالا. اب بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، اس نے کیا کیا، زکوٰۃ لے کر کے بیوی کو دے دیا، تم خرچ کرو تمہارے لیے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو زکوٰۃ دیا. اب وہ پیسہ جو وہ دینا والا تھا بیوی کا وہ بچا نہیں بچا اس کے پاس، تو اس نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، لہذا اس کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے. اب رہی بات اگر بیٹی ہے کسی کی بہت غریب ہے، والد ہیں مالدار ہیں، بیٹی ہے غریب ہے، یعنی داماد غریب ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر وہ چاہے تو اصل مال سے اس کی مدد کرے، اور اگر اصل مال سے مدد نہیں کرنا چاہتا ہے تو بیٹی کو نہ دے کر کے داماد کو دے، داماد کو دے دے تو دیا جا سکتا ہے اس میں، اگر وہ مستحق ہے تو، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو دیا جا سکتا ہے. بیٹی کو نہیں دے سکتے کیونکہ بیٹی کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، بیٹی کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے. یہاں دیکھیے الاصول والفروع یہ کہا، تو اس قاعدے کو اگر یاد رکھیے گا تو اس قاعدے سے یہ باتیں ہوں گی. لیکن اب کہے کہ کسی کا میکا بہت مالدار ہے اور بچی جو ہے وہ بہت غریب ہے، غربت کی زندگی گزار رہی ہے، اب اس کے لوگ چاہیں یا اس کے بھائی بہن چاہیں کہ وہ اپنی بہن کی مدد کریں اور زکوٰۃ سے ہی مدد کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہنوئی کو بلا کر کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں الکفار غیر المؤلفین، یعنی وہ ان کافروں کو زکوٰۃ نہیں دیے جا سکتے ہیں جو مؤلفت قلوبہم کے دائرے میں نہیں آتے، اور اس کا ذکر آپ کے سامنے اس سے پہلے ہو چکا ہے. فلا یجوز دفع الزکاۃ الی الکفار، کافروں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ مال ان کے مالداروں سے لیا جائے گا. اغنیائہم، ہم کی ضمیر المسلمون، مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا، اور مسلمانوں کے فقراء میں ان کو تقسیم کیا جائے گا، مالداروں سے لے کر فقراء میں اس کو دیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں دے سکتے. کہتے ہیں لأن من مقاصد الزکاة، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مقصد میں یہ چیز ہے اغناء فقراء المسلمین، مسلمانوں میں جو غریب اور فقیر ہیں
ان کو بے نیاز کر دیا جائے، ان کو مالدار کر دیا جائے۔ وتوطید دعائم المحبہ، اور آپس میں محبت کی جڑوں کو مضبوط کیا جائے۔ والإخاء بین افراد المجتمع المسلم، اور اخوت اور بھائی چارگی کو مسلمان معاشرے کے اندر بڑھاوا ملے، یہ ہے۔ تو ظاہر ہے ان سے ہم کو الفت و محبت ہی نہیں رکھنی ہے، تو ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیں گے۔ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ مَعَ الْكُفَّارِ، اسی لیے کافروں کو یہ مال دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی نفلی صدقہ ان میں سے ان کو دے تو دے سکتا ہے، وہ دینا جائز ہے۔ مانگنے کے لیے سائل آیا اور سوال کر رہا ہے تو آپ زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ نفلی کچھ صدقہ اگر کرنا چاہتے ہیں 10 20 50 تو جتنی آپ کی مرضی وہ اس کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 کہہ رہے ہیں آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے کہتے ہیں لا تحل الزکاة لآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اکرام لہم لشرفہم، ان کی تعظیم اور ان کی عزت کے لیے، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تحل لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی گندگیاں ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے حلال نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وآل النبی، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کون ہیں؟ قیل ہم بنو ہاشم، کہا کہ یہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں، وہ بنو مطلب، اور بنو مطلب کے لوگ ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ وقیل ہم بنو ہاشم فقط، وہ صرف بنو ہاشم کے لوگ ہیں۔ وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے، ہاشمی جو ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا۔ مطلبی جو ہیں، جو 2 بھائی تھے، یہ عبد شمس کے 2 بیٹے ہاشم اور مطلب، ٹھیک ہے، تو جو بنو ہاشم ہے اس سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی یہ کہا جاتا ہے، المطلبی نہیں کہا جاتا جی، لأنہم لیس من آل محمد، تو کہتے ہیں بنو ہاشم فقط، وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ وعلیہ یصح دفع الزکاة الی بنی مطلب، بنی مطلب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لأنہم لیسوا من آل محمد، اس لیے کہ وہ آل محمد میں نہیں ہے۔ ولعموم الآیہ، اور آیت کا عموم بھی اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، انما الصدقات للفقراء، صدقات یہ کس کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے ہے، تو فقیر میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، فقراء کے عموم میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ فیدخل فیہم بنو مطلب، تو اس میں بنو مطلب بھی داخل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں لوگ ہندوستان وغیرہ میں یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، تو اگر واقعی وہ سید ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے اور اس کا واقعی ان کے پاس ثبوت موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف نام رکھ لینے سے بغیر ثبوت کے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ سوالات عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سید ہیں فلاں، ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، وہ حقیقی طور پہ ہیں یا نہیں ہے، یہ پہلے آدمی کو کنفرم ہونا چاہیے۔ جو کوئی ہے اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، پہلے یہ بات کنفرم ہو لے جی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ کہا وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِمَوَالِي آلِ النَّبِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، لحدیثی، اس سلسلے میں حدیث ہے انما الصدقۃ لا تحل لنا، صدقہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وَإِنَّ مِن مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جو آزاد کردہ غلام جس کو جس قوم نے آزاد کیا ہے وہ اسی کی جانب منسوب ہوگا۔ وہ موالی القوم تشریح کر رہے ہیں، موالی القوم کہتے ہیں عتقاؤہم، ایسے لوگوں کو جن کو ان لوگوں نے آزاد کیا ہے۔ ومعنی من انفسہم، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں من انفسہم اس کا معنی یعنی فحکمہم کا حکمہم، ان کا حکم ان کے آقاؤں کے یا جن لوگوں نے ان کو آزاد کیا ہے انہی کا حکم ہوگا۔
فتحرم الزکات علی موالی آل بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا. اسی طرح سے آخری چیز ہے العبد، عبد بنے غلام. کوئی بھی مالک اپنے زکوٰۃ کا مال اپنے غلام کو نہ دے، کیونکہ اس کا فائدہ وہ اسی کو لوٹ رہا ہے. آج کل ہوتا کیا ہے دیکھیے، کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، گھر میں کام کرنے والی ہیں یا والا ہے کوئی کام کرتا ہے، اس کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے دیجئے، حرج نہیں ہے، لیکن دے کر کے یہ کہے کہ دیکھو ہم تم کو تمہاری کتنی مدد کر رہے ہیں، تمہارا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، تم کو ہمارے ہی یہاں کام کرنا چاہیے، چھوڑ کر کے ادھر ادھر مت جانا، ہم ہمیشہ تمہارا خیال رکھتے ہیں. یہ کہنا کسی بھی قیمت پہ جائز نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے زکوٰۃ کا فائدہ خود اپنے اوپر اٹھانا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے دکان میں کام کرنے والے سیلس مین ہیں 10 آدمی، اور سب کو عید میں بونس کے طور پہ 10,000 15,000 روپے پکڑا دیا، زکوٰۃ کے مال سے پکڑا دیا. کیوں دے رہے ہیں بھائی اس سے؟ اور اگر واقعی غریب ہے تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دے کر کے اس بات کی امید رکھنا کہ یہ چھوڑ کر کے نہیں جائے گا. 15,000 کی بونس ہم سالانہ اس کو دے رہے ہیں، 20,000 بونس کے طور پہ سالانہ دے رہے ہیں، تو وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا ہمارے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زکوٰۃ سے آپ نے خود فائدہ اٹھایا. نہیں کر سکتے ایسا. لیکن واقعی ایک آدمی ہے، وہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، غریب ہے، ایمرجنسی ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ اس کو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی فائدے کے امید کے. یہ سوارتھ آپ کو اس سے لگا کر کے نہیں رکھنا ہے کہ نہیں یہ ہم کو چھوڑ کر کے کبھی بھی نہ جائے گا. انشاءاللہ اس کو پھر کل کے درس میں ہم لوگ مزید پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.